بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سگیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ ناظرین، لیبیا کشتی حادثہ، افسوسناک حادثہ، اور اس میں جو ہونے والی ہلاکتیں ہیں اس کے حوالے سے آج آپ کو بتائیں گے کہ ذرائع کیا کہتے ہیں۔ اس میں ناظرین 16 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، یہ ذرائع کا کہنا ہے۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ اور بڑی ہی افسوسناک خبر، اور وزارت خارجہ کے ذرائع سے یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ 16 پاکستانی اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں، چونکہ اس سے پہلے بھی کشتیوں کے جو حادثے ہوئے اس میں بھی درجنوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہے وہ انہوں نے وہ جاں بحق ہوئے تھے اور لقمہ اجل بنے تھے۔ تو اس حادثے میں بھی 16 پاکستانی جو ہیں ان کے جاں بحق ہونے کی باقاعدہ تصدیق ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے سفارت خانہ جو ہے وہ مسلسل رابطے میں ہے لیبیا حکام سے۔ اسی طریقے سے 3 پاکستانی جو ہیں وہاں پر اس کشتی حادثے میں انڈر ٹریٹمنٹ ہیں اور وہ وہاں کے ہسپتال میں موجود ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ ایک پاکستانی جو ہے، جبکہ 10 پاکستانی جو 10 ہمارے پاکستانی باشندے ہیں اس کشتی حادثے میں جو ہے وہ ہو گئے تھے، لاپتہ ہو گئے تھے، تو وہ ابھی تک مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں، ان کی تلاش بھی چل رہی ہے، جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ 40 مزید افراد کی بھی تلاش جو ہے وہ تصدیق ہو چکی ہے۔ تو اس میں کچھ پاکستانی اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں بھی ہیں، ان کی جو مقامی پولیس ہے وہ ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے اور ان سے ساری تفصیلات لے رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے یہاں سے گئے تھے اور کس طریقے سے ان کو کشتی میں بٹھایا گیا اور کہاں ان کو لے کے جانا تھا، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اور دوسری یہ بھی خبر ہے کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ شاید اس حوالے سے پاکستان پر سفری پابندیوں کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں، اور یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہوگا اگر اس طرح ہوا۔ تو تیسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اللیگل امیگرینٹس کے حوالے سے سیکنڈ لارجسٹ کنٹری بن گیا ہے پوری دنیا میں۔ پاکستان کا دوسرا نمبر ہے غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے۔ یہ بھی بڑے افسوس کا مقام ہے اور بڑی دکھ کی اور تکلیف کی بات ہے کہ اب ہمارا نام جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آیا ہے غیر قانونی امیگرینٹس کے حوالے سے۔ تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں، اچھی اطلاع نہیں جو ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال ہمارا کام ہے کہ آپ کو بتانا اور خبر دینا اور جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اطلاع ہے کہ پاکستان اب سیکنڈ لارجسٹ کنٹری بن گیا ہے دنیا کا اللیگل امیگرینٹس کے حوالے سے۔ ایک طرف تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب روزانہ کی بنیاد پر انسانی اسمگلنگ سے متعلق بڑے اقدامات کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن وہ دعوے اور وہ احکامات کہاں جاتے ہیں، ان پہ عمل درآمد کہاں پہ ہو رہا ہے، اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ روٹین کی کارروائی نظر آتی ہے، ایف آئی اے کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے، جو جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ایف آئی اے فوری طور پر حرکت میں آتا ہے اور پھر پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ تو اب بھی یہی صورتحال ہے، لیکن خیر ابھی تو ایف آئی اے کا سربراہ یعنی ڈائریکٹر جنرل کا آنا بھی باقی ہے۔ ایف آئی اے کا ڈائریکٹر جنرل ابھی کسی کو تعینات نہیں کیا، قائم کام ڈائریکٹر جنرل ہی کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بھی بہت ہی افسوسناک ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ ایف آئی اے کا کچھ سربراہ ہی نہیں ہے، اور دوسری جانب اتنے بڑے بڑے حادثات ہو رہے ہیں تو فوری طور پر سربراہ کی تعیناتی ہونی چاہیے تھی، ڈائریکٹر جنرل کی تعیناتی کم سے کم ہونی چاہیے تھی، اور تھارولی اس معاملے کی انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے تھی۔ اس کو انٹرپول کو انوالو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن اب جا کے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کا شاید آنے والے وقتوں میں کچھ فائدہ تو ہوگا، لیکن ہم بہت کچھ جو ہے وہ اس وقت تک لوز کر چکے ہوں گے ناظرین، اس انسانی اسمگلنگ کی وجہ سے، اس اللیگل امیگریشن کی وجہ سے۔ بہت افسوسناک ہے یہ، اور جو ادارہ ہے اس کا وہ ایک ہی ہے، ایف آئی اے، اس کا اینٹی ہیومن اسمگلنگ سرکل ہے، ایک سیل ہے، اور وہ اتنا بڑا یا اتنا بہت بڑا اس کے پاس وسائل نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، استعداد کار نہیں ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے، بلکہ اس کے لیے تو الگ سے کوئی ایک ٹاسک فورس اس طرح کی بنائی جائے جو کہ اس کی روک تھام کے حوالے سے فوری اور عملی اقدامات کرے۔ اس میں مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شمولیت کو بھی رکھا جانا چاہیے۔
پھر ہی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ایک چھوٹا موٹا پروگرام نہیں ہے ناظرین، یہ ایک بہت وسیع لیول پہ ایک بڑا مافیا ہے جو اندرون ملک اور اس کے علاوہ بیرون ملک کام کرتا ہے، بڑا وسیع نیٹ ورک ہے۔ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ چھوٹا نیٹ ورک نہیں ہے اور بڑا پروفٹیبل ہے، اس میں بہت پیسہ ہے۔ ایجنٹ جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں لوگوں کو، اور ان کو جھانسے دیے جاتے ہیں یورپ جانے کے، اور سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور ان سے اس طرح کی لالچ دلا کر جو ہے وہ ان سے پیسے تو لے لیے جاتے ہیں، لیکن ناظرین وہ لوگ بھی جو ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ اور بارہا مختلف پروگرامز میں اس حوالے سے بتایا جا چکا ہے کہ ان ایجنٹس مافیا سے آپ بالکل دور رہیں۔ جو پیسے آپ وہاں جانے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں وہ کم سے کم اپنے ملک میں اگر آپ کریں تو شاید آپ اس سے زیادہ اچھا اور منافع بخش اور باعزت روزگار حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے ملک میں کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے ملک کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ آج کل لیگل امیگریشن کے حوالے سے بہت سختی ہوئی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت کرائسس کا شکار ہے، چونکہ کرونا کے بعد جو مہنگائی کا ایک فلو آیا تھا اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا تھا، تو اب امیگریشن کے حوالے سے بھی قوانین جو ہیں وہ بہت سخت ہیں، اور بیرون ملک جا کر اس طرح سے روزگار حاصل کرنا ناظرین اتنا آسان نہیں، جتنے سبز باغ ان ایجنٹوں کے دکھائے جاتے ہیں، ان ایجنٹوں کی طرف سے جو بے گناہ یا معصوم لوگ ہیں ان کو دکھائے جاتے ہیں، وہ اتنا آسان عمل نہیں ہے، وہاں پر بہت مشکل لائف ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ لیبر کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جانے کا طریقہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت دردناک سٹوریاں ہیں لوگوں کی جو وہ سناتے ہیں، اور جو منظریں یہاں پہ آتی ہیں کہ کس طریقے سے ان پر ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو کئی ہفتے تک بھوکا رکھا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، پھر ان کی چیخوں کی آواز جو ہے فون کے ذریعے گھر والوں کو سنائی جاتی ہے، اور اس ساری سچویشن میں پھر ان کے گھر والوں سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایجنٹس جو ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک انوالو ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یہ افسوسناک واقع اس وقت حادثات اس وقت تک نہیں رک سکتے جب تک اس پر مضبوطی سے ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ شعبہ بھی شاید اب پاک فوج کو ہی سامنے آنا پڑے گا، چونکہ یہ ایف آئی اے کے بس کا روگ ہمیں نظر نہیں آتا، حادثے پہ حادثے ہو رہے ہیں، ہر تیسرے چوتھے روز جو ہے ایک بڑا حادثہ سامنے آ جاتا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو جاں بحق ہونے والوں کی تعداد ہوتی ہے اس کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے، اور ان کی جو عمریں ہوتی ہیں وہ بھی 18 سے 25 اور کے درمیان ہی ہوتی ہیں، یعنی بہت ہی ینگ ایج کے جو لوگ ہیں وہ اس میں لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ ہماری جو ایک ینگ جنریشن ہے وہ ان حادثوں کا شکار ہو رہی ہے، چونکہ ایک تو پراپر گائیڈ لائن نہیں ہے، دوسرا ہمارے ادارے جو ہمارا یہ متعلقہ ادارہ ہے وہ بالکل کام نہیں کر رہا، بالکل اس کی پروگریس زیرو ہے اس وقت۔ اگر کہا جائے کہ اس کی پروگریس کتنے پرسنٹ ہے تو 0% اس کی پروگریس ہے، کیونکہ وہ رکتے ہی نہیں ہیں۔ انہی ایئرپورٹس کے سے یا انہی سمندری راستوں سے یہ لوگ یہاں سے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں، اور روزانہ جاتے ہیں، لیکن وہ کیسے چلے جاتے ہیں؟ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایف آئی اے کے تقریباً کچھ 70 سے 80 لوگ تو ایسے ٹریس ہو چکے ہیں جن کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا، وہ ملوث پائے گئے۔ تو آپ یہ جو ہے وہ یقین کر سکتے ہیں کہ ایف آئی اے میں بھی کتنے ڈیپ روٹس ہیں ان ایجنٹس کے۔ ظاہر ہے کہ ایجنٹ کا ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور وہ ان کو پیسے دے کے جاتے ہیں نا، فری میں تو کوئی ان کو نہیں بھیجتا وہاں پہ۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، لیکن بڑی افسوسناک صورتحال ہے ناظرین، اور اس سے نہ صرف ہماری قیمتی اثاثہ ضائع ہو رہا ہے، ہمارے ینگ جنریشن اور نوجوان نسل جو ہے اس کا لاس ہو رہا ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے، بلکہ پاکستان کا عالمی سطح پر تشخص اور امیج بھی خراب ہو رہا ہے۔ تو اس پہ بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بہت ہی سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ صرف بیانات کی حد تک سنجیدگی جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس کے کوئی مثبت اثرات مرتب نہیں ہو سکتے۔ اکراس دا بورڈ اس پہ کام کرنا ہوگا، اور اس پہ بے رحم قسم کے فیصلے لینے ہوں گے، اور سختی سے نمٹنا ہوگا، بلکہ آہنی ہاتھوں سے اس سے نمٹنا ہوگا، اور پھر ہی جا کر جو ہے انسانی اسمگلنگ جیسا دھندا رک سکتا ہے۔ ادروائز جو ہے اس طرح کے صورتحال ہمیں دکھائی دیتی رہے گی، خبروں میں ہم آپ کو روزانہ ہر دوسرے چوتھے روز اس طرح کے افسوسناک
واقعات کا تذکرہ دیتے رہیں گے۔ تو اب دیکھیں نا، یہ 16 پاکستانیوں کی تو اس میں باقاعدہ تصدیق ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ پاکستانیوں کو انہوں نے ابھی انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہے۔ کچھ لاشوں کی ابھی شناخت ہونا، 10 لاشوں کی شناخت ہونا باقی ہے ابھی، تو ان کا تعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ کرم ایجنسی سے ہے زیادہ تر لوگوں کا۔ تو یہ صورتحال ہے، اس پہ ہمیں احتیاط کی ضرورت بھی ہے، خصوصی طور پر اس میں والدین کا بڑا کردار ہے، گھر والوں کا بڑا کردار ہے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے، اور اس پہ ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ تو ناظرین، جو ہی اس حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔